ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا 104 لوگوں کا جب تک کہ سپریم کورٹ کو انفارم نہ کیا جائے، اجازت نہ لیا جائے۔ آج یہ کنکلوڈنگ ریمارکس تھے سپریم کورٹ کے بینچ کے، چیف جسٹس صاحب اس کو 6 ممبر بینچ ہے اس کی صدارت کر رہے تھے۔ اس کے بعد ناظرین ہم یہ بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں کے بعد نہیں ہوگا، شاید مارچ اپریل میں جا کے کہیں ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں آئی، لیکن جے آئی ٹی کے حوالے سے کچھ اگر کہیں ٹیزرز تو شاید وہ درست ہوگا، ٹیزرز آئے ہیں سامنے جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے 3-4 اہم لوگوں کے جن کے نام آئے ان میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں کہ یہ لوگ مئی 9 کے جو تمام معاملات ہیں ان کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ تو ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعظم خان صاحب پہلے تو لاپتہ تھے، لیکن اب ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اور آج وہ خود بھی یعنی نمودار ہو گئے۔ آج وہ نیب کورٹ میں بھی گئے، جو کیس ہے ایک اس میں عمران خان صاحب کے خلاف جو $190 ملین والا کیس ہے اور قادر ٹرسٹ کا، تو ہی واز دیر ہمسیلف۔ تو اس سب پر ناظرین یہ کیا ہے، معاملات کس طرف آگے بڑھیں گے، اور کچھ فوج کا رول بڑھتا ہوا جو ڈیولپمنٹ میں ہے اور کامرس میں، اس پہ بھی کچھ تھوڑی سی بات کریں گے۔ پینل ہمارے پاس ایسا ہے جنہوں نے بڑی دہائیوں سے یہ تمام معاملات دیکھے ہیں، تو ویل ٹیک ایڈوانٹیج اور بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں نصرت جاوید، سینئر اینالسٹ جرنلسٹ۔ ان کا تعارف بھی کروانا ذرا مشکل ہی ہے ناظرین، ایوری بڈی نوز۔ ابھی اپنا پروگرام البتہ کر رہے ہیں۔ نصرت صاحب بہت مبارک، آپ نے اپنا پروگرام شروع کیا، خبر نشر پبلک نیوز میں کرتے ہیں اور ویلاگ بھی اپنا کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نصرت فار جوائننگ اس۔ بہت شکریہ۔ اور جی محمد مالک، ہمارے دوست پریزیڈنٹ 92 نیوز کے، جہاں جاتے ہیں یہ پریزیڈنٹ ہی ہوتے ہیں، اس سے کم نہیں ہوتے، اپنا پروگرام تو بہرحال کرتے ہیں، بریکنگ نیوز ود مالک۔ بہت شکریہ مالک فار جوائننگ اس۔ تو ابھی ہمیں ناظرین منیب فاروق جوائن کریں گے شارٹلی، لیکن نصرت آپ ذرا بتائیے کورٹ کی طرف سے آج جو ایک آبزرویشن آئی، کیونکہ اس میں کافی تفصیل میں بات ہوئی کہ جی کیا ہوگا، ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوں گے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس وائلیٹ ہوں گے، لیکن فی الوقت یہ کہا انہوں نے کہ بھئی کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے کہا ٹرائل ابھی کوئی شروع ہوئی بھی نہیں۔ دیکھیے جی یہ معاملہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ ذاتی طور پر پاکستان کا ایک بے اختیار شہری ہوتے ہوئے میں تو ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے شہریوں کے لیے حقوق کا خواہش مند ہوں گا، لیکن جیسے ہم سارے جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایک ٹپیکل ہسٹری ہے، اور اب سے چند ہی دن پہلے اگر آپ اپریل 2022 سے پیچھے چلی جائیں تو یہی ملک تھا، یہی سپریم کورٹ تھا، تو اس وقت بھی کچھ سویلین حضرات پر جو ہیں ملٹری کورٹس میں مقدمے چلائے گئے تھے، لیکن ان بیچاروں کی کوئی سنوائی نہ ہو پائی۔ اب ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کیا واقعی ہی کورٹ کوئی ایسا آرڈر دے کر اس پر عمل کروا سکتی ہے؟ کیونکہ بدقسمتی سے وجہ جو بھی رہی ہو، غلط یا صحیح، 14 مئی کو الیکشن کروانے کی بھی کلیئر ڈائریکشن دے دی گئی تھی اور اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو آئی وڈ رادر پریفر ٹو کیپ کوائٹ، کیونکہ عدالت کا معاملہ ہے، تو ہم تو جی پرانی وضع کے صحافی ہیں، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ عدالتی معاملات کا تبصرہ رائے سے گریز کیا جائے۔ بے شک محمد مالک صاحب گریز بھی کریں اور کچھ فرما بھی دیں۔ یہ حالات اس وقت ہو گیا، پہلے زمانے میں ججز بھی کورٹس میں کامنٹس اور آبزرویشن اس طرح کی نہیں دیتے تھے جو آپ دیتے ہیں، تو آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اے فیو لبرٹیز آلسو۔ میرا خیال ہے کہ کافی پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ انفارچونیٹلی ایک تو آج اب ہمیں ججز کا پینل دیکھ کے بھی کافی حد تک فیصلے کا اندازہ ہو جاتا ہے، وچ از انفارچونیٹ، لیکن مجھے اب لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح آج کورٹ نے انڈیفینٹ کر دیا ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے 1 مہینہ مانگا، انہوں نے انڈیفینٹ ابھی ایڈجرمنٹ کر دی اور کہا کہ دیکھتے ہیں اس کو جلدی ہم بتائیں گے کس ڈیٹ میں۔ لیکن یہی مقدمہ آپ کو یاد ہے جب لگا تھا تو کہا جا رہا تھا 2-3 دن کے اندر اس کا 3 ہیئرنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سو یو کین سی کہ سپریم کورٹ بھی کچھ اپنے آپ کو ڈیلیما میں دیکھ رہی ہے، پاور گیم کے اندر وہ بھی کچھ بیلنسنگ کرنے کی کوشش میں ہے۔ مشکل یقین یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ الاؤ کر دیں گے ٹرائل
لیکن ایک میٹرکس بنا دیں گے جو ذرا سخت میٹرکس ہوگا, جس میں آپ کو کافی زیادہ باکسز ٹک کرنے ہوں گے بفور یو ٹرائی somebody in that. اور دو چیزیں انہوں نے بڑی اسٹرانگلی انڈیکیٹ کی تھی یسٹرڈے چیف جسٹس صاحب نے, جب انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ اپیل کا حق آپ دیں اور بڑا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, فیئرنیس ہونی چاہیے, اور پھر دیکھتے ہیں اس پہ. اور لا منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی جو ہمارے جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں اس کے مطابق ہماری یہ ملٹری کورٹس کام کر رہی ہیں, تو اس پہ بھی کبھی اعتراض نہیں ہوا. تو مجھے ایک سارٹ آف کمپرومائز سا نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا کہ جہاں کورٹ تھوڑا سا اپنے پرانے ہاتھ سانس سے پیچھے ہٹ رہی ہے, اور میرا خیال ہے جو ریال پالیٹکس کی حقیقتیں ہیں وہ اب اثر انداز ہو بھی رہی ہیں کورٹس کے اوپر, بیکاز چیف جسٹس صاحب تو چلے جائیں گے 2 ماہ کے اندر, لیکن باقی ججز تو بھی ہیں, اور میرا خیال ہے وہ بھی اب دیکھ رہے ہوں گے کہ آنے والے جو ماہ ہیں یا کئی تو سالوں کے لیے اب ہیں کہ انہوں نے بھی آگے کیا چیزیں کس طرح بیلنس آؤٹ کرنی ہے. سو آئی سی اے نیو سارٹ آف ورکنگ ارینجمنٹ فارمنگ, سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی اس قسم کی پاور سینٹر جو ہے مجھے ایک نیا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایوالو ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا نصرت, یہ انٹرسٹنگ ان کی آبزرویشنز ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ ناٹ دا لیگل سائڈ, اب میں پولیٹیکل پہ آتی ہوں, کہ انہوں نے کہا اٹارنی جنرل نے 1 مہینہ مانگا جب ان سے کہا گیا کہ بتائیں کہ ان کے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا یا نہیں, اور یہی سوال پہلے بھی سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا. جب انہوں نے 1 مہینہ مانگا, 1 مہینے میں تو یہ حکومت چلی جائے گی, تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ پھر گورنمنٹ کی جو بھی پوزیشنز ہیں وہ لے گا؟ کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کلیئرلی کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہم نہیں ہیں آرمی ایکٹ کے تحت, حالانکہ بلاول بھٹو نے ایک دفعہ کچھ کہا, لیکن پھر ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی آرمی ایکٹ کے تحت تو نہیں ہونی چاہیے ٹرائل. تو لگتا یہ ہے کہ جیسے اب اس گورنمنٹ کے جانے کے بعد چیزیں طے ہوگی ان ٹرمز آف دا گورنمنٹس پوزیشن آن دس. دیکھیے جی, جب یہ گورنمنٹ گئی تو پھر تو رات گئی بات گئی والا معاملہ ہو جائے گا نا جی. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کیا وہ اتنے اہم آئینی اور قانونی موضوع کے اوپر کیا کوئی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کرنے کی مجاز ہے؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ غالباً نہیں. اور ویسے بھی جو نگران حکومت ہوتی ہے اس کے دنوں میں تو اصل قوت اور اختیار کا منبع بھی کہیں اور چلا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے جی کہ میرا اپنا خیال ہے کہ جہاں پر یہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ ریپیٹڈلی یاد دلا رہی ہے صحافیوں کو جو ان سے ملتے ملاتے ہیں آف لیٹ یا سیاستدانوں کو کہ جی 9 مئی کے واقعات میں ہم نے کچھ ایسے لوگوں کی نشاندہی کری جو کہ ہمارے ادارے سے متعلقہ تھے. ان میں سے چند ایک بہت سینئر لیول پر فائز بھی تھے, ہم نے تو انہیں یوں کر کے گھر بھیج دیا, جن میں لیفٹیننٹ جنرل اور کچھ میجر جنرل بھی شامل تھے. ناؤ اٹس ادرز ٹرن ٹو واک اپ اینڈ walk up to whatever, scaffold or whatever, تو اس بات کو بہرحال جیسے مالک کہہ رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ لانگ ٹرم حوالے سے جو ہے نظر انداز تو نہیں کر سکتی. یہ صرف اب بندیال صاحب کا لیگسی ایشو نہیں رہا ہے, باقی لوگوں کے فیوچر ایشوز بھی تو اس میں آ گئے ہیں نا, کہ کیا وہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر اتنے طیش میں آئے ادارے کو ناراض کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ ایک سیاسی سوال ہے جی, جس سے میں نہ کسی کی نیت پہ سوال اٹھا رہا ہوں اور نہ ہی شک کر رہا ہوں. بڑی عاجزی سے میں کہہ رہا ہوں کہ وی مسٹ ناٹ ڈس ریگارڈ دی پولیٹیکل کانٹیکسٹ آف دس.